جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال پہ یا مشترکہ چاہے حکومت یا جتنی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی کال پہ بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جس انداز میں پھر صحافتی برادری نے اس موقع پہ کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ میں 2-3-4 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا۔ بنیادی غرض و غایت جو آج کے اس کانفرنس کا اگرچہ عنوان واضح ہے، محمد یاسین ملک تحریک آزادی جموں کشمیر اور بھارتی عدالتی دہشت گردی، یاسین ملک صاحب کا تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جو گزشتہ 3 سال کا سفر بالخصوص میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ گرفتاری سے قبل جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کی اور اوورال تحریک آزادی جموں کشمیر کی تھی، جس انداز میں حکومت ہندوستان جو نریندر مودی صاحب کی قیادت میں اس وقت ہندوستان میں براجمان ہے، کس طرح سے انہوں نے 5 اگست 2019 کو فوجی بلبوتے پر جارحیت کا مظاہرہ کیا اور کشمیری قوم کو، کشمیر کو بالخصوص ایک بار پھر اس کو کہتے ہیں ری آکیپائی کرنے کی کوشش کی، آرٹیکل 370-35(1) کے خاتمے کے بعد فوج کشی کر کے۔ وہ صورتحال تھی کہ جس وقت قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ بیڑا یاسین ملک صاحب نے اٹھا کر اس کو سر انجام دیا۔ بھارت اس وقت اس کا برملا اظہار کیا، یاسین ملک صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں گرفتاری سے پہلے، بالخصوص NIA کا جب 2016 میں اس کا وجود منظر عام پہ آیا، اور 2017 سے جب انہوں نے کشمیری قیادت کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، تمام جو حریت پسند، آزادی پسند قیادت ہے ان کو باری باری انویسٹیگیشنز کے لیے بلاتے رہے، اور یاسین ملک صاحب کی گرفتاری تک، یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، گرفتاری تک 22 فروری 2019 کو وہ گرفتار ہوئے۔ 1 ماہ کے بعد 7 مارچ کو انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ لگا کے جموں جیل بھیجا گیا، اور وہاں سے 1 ماہ کے بعد مئی 10 کو انہیں دلی تہاڑ جیل پہنچایا گیا۔ تو مئی 2019 تک یاسین ملک صاحب کے حوالے سے کسی بھی قسم کا NIA کا کیس، کوئی تفتیش، کوئی اس حوالے سے اب بلانا جس طرح سے باقی حریت پسند قیادت کو وہ بلاتے رہے، لیکن پھر اچانک مئی 22 جب ان کی بھوک ہڑتال 10 مئی سے شروع ہوئی تھی NIA کے خلاف، ان کے ہیڈ کوارٹر میں ہی جو غیر مناسب اور ان ہیومن رویہ انہوں نے دکھایا تھا، 12 دن پر مشتمل وہ ان کی بھوک ہڑتال تھی، اور بالآخر جوڈیشل میجسٹریٹ کی انوالومنٹ سے پھر وہ بھوک ہڑتال انہوں نے ختم کی، اس یقین دہانی کے بعد کہ انہیں جوڈیشل لاک اپ کے اندر بھیجا جائے گا۔ 22 کو بھوک ہڑتال ختم ہوئی، 23 مئی کو تہاڑ جیل پہنچایا گیا جوڈیشل لاک اپ میں۔ تب جا کے 24 کو پہلی بار وہ پیش ہوئے NIA کی اسپیشل کورٹ میں، اور اس وقت منظر عام پہ آیا کہ ان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی سے متعلق کچھ الزامات عائد کیے۔ یہاں تک یاسین ملک صاحب کے اوپر کسی قسم کا کبھی کسی موقع پہ انہیں بلایا تک نہیں گیا، انہیں بتایا بھی نہیں گیا، ان سے کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں کی گئی، جس طرح باقی آزادی پسند قیادت کو تنگ کرتے رہے۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب مرحوم، میروائز صاحب اور بھی دیگر جو قیادت ہے،
ان کو تنگ کرتے رہے, ان کے بچوں کو بلاتے رہے, ان کے ایون پوتوں کو بھی بلاتے رہے. بلکہ ایک وقت اگست کا مہینہ 2019 جب یاسین ملک صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ ہمارے سیکنڈ تھرڈ رنگ لیڈرشپ کو تنگ کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں سے اظہار کیا ہم آئیں گے آپ کے پاس NIA کے ہیڈ کوارٹر, تفتیش کرنی ہے آئیں ہم سے تفتیش کریں, ہم اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو الغرض 24 مئی 2019 سے ان کے اوپر فرضی اور من گھڑت کیسز ڈالے گئے. 1.5 سال تک وہ کیسز چلتے رہے, وکیل پیش ہوتا رہا. لیکن یہاں جب دیکھا یاسین ملک صاحب نے کہ انصاف اور قانون سے کام نہیں لیا جا رہا ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, ان کے وکیل صفائی کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, تو 1.5 سال کے عرصے تک یہ تماشا دیکھ کر یاسین ملک صاحب نے یونیلیٹرلی فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان کو میرے خلاف کوئی مائنڈ انہوں نے وہ بنا چکے ہیں اور انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے, قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے, تو انہوں نے احتجاجاً اپنا وکیل وڈرا کیا اور ایک ایک پوائنٹ کی, ایک ایک الزام کی وضاحت بھی کی, صفائی بھی پیش کرتے رہے. چونکہ ہندوستان کی حکومت ان کی ڈائریکٹیوز, ان کی ہدایات تھی, اور بالآخر وہ سامنے آیا جو کچھ ان کے ذہن میں تھا. اب یہاں پہ یاسین ملک صاحب نے پورے قوم کا سر فخر سے بلند کیا, ایک نئی جلا بخشی, اس موومنٹ کو انہوں نے اون کیا, اس تحریک آزادی کو اور اس جدوجہد کو جو وہ کر رہے ہیں اس کو اون کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور ہندوستان نے, ان کی میڈیا نے پھر ایک غلط پروپیگنڈا چلایا کہ انہوں نے الزامات کا اقرار کیا, جرائم کا اقرار کیا, جبکہ یاسین ملک صاحب نے حالیہ دنوں بھی یہ پیغام بھیجا اور گھر والوں کے ساتھ بھی بات کی, کسی قسم کے جتنے بھی الزامات, اور یہ برملا انہوں نے اپنے اس جج کے سامنے بھی کیا, جو رپورٹ بھی کیا کچھ میڈیا نے, کہ اگر آپ میرے خلاف دہشت گردی سے متعلق 1994 سے لے کر آج تک کوئی ایک کیس بھی ثابت کر دیں گے تو میں یہ شاید تحریک آزادی بھی چھوڑ دوں گا اور سیاست بھی سے بھی کنارہ کشی اختیار کروں گا. یہ ان کا بیان ہے جو میڈیا نے آگے اس کو شائع بھی کیا. مگر آزادی مانگنے کی پاداش میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی, اور یاسین ملک صاحب کے جس انداز میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا, قوم کا سخت سر بلند کیا, سرخ رو ہوئے. مگر حقیقت یہی ہے, ادھر ہی جو ذمہ داران ہیں, جو اس تحریک آزادی کو آگے لے جانے والے تنظیمیں یا ان کے سربراہان ہیں, ہمارے اوپر ایک امتحان کی گھڑی بھی آن پڑی. قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, قوم نے یاسین صاحب کے ساتھ بالکل ان کے پشت پہ وہ کھڑے رہے. مختلف قسم کی آوازیں سامنے آئیں یاسین صاحب کے حق میں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر. وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے افراد جو ہندوستان کا بیانیہ آگے پیش کر رہے تھے, ہم ان کے لیے افسوس کا ہی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. لیکن اوورآل جب ہم نے دیکھا کہ قوم کے اندر یکجہتی کا ایک مظاہرہ اس وقت سامنے آیا, اس حوالے سے جس مقصد کے لیے ہم نے آج یہ کانفرنس بلائی, اب ایک فضا قائم ہو چکی ہے, ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی آن پڑی ہے, ایک امتحان کی گھڑی ہمارے اوپر ہے. اس میں ہمیں اس تحریک آزادی کو مزید جلا کیسے بخشنی ہے, مزید اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے, سفارتی سطح پہ ہماری کیا کاوشیں ہونی چاہیے,
قانونی سطح پہ ہم نے کچھ وکلا کو بھی آج دعوت دی ہے. مجھے امید ہے ان میں سے کچھ حضرات ادھر تشریف لائے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے. بلیک کوٹ کچھ نظر آئے, مجھے امید ہے شاید ماہرین قانون میں سے کوئی نہ کوئی ہوں گے, مجھے اطلاع بھی پہنچے گی. ہم نے ان سے بھی رائے لینی ہے. مگر سب سے بڑھ کر ریاست جموں کشمیر کا یہ آزاد خطہ جو یہاں پہ اس وقت بیس کیمپ کی شکل میں موجود ہے, یہاں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, یہاں سیاسی سطح پہ ہم آگے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگرچہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ایز آرگنائزیشن ٹاپ کیڈر سے لے کر نچلی سطح تک کے کیڈر کو یہ ہدایات جاری کی ہے کہ یاسین ملک صاحب صرف جے کے ایل ایف کے لیڈر نہیں ہیں, یاسین ملک صاحب پورے قوم کے رہنما ہیں. اس اتحاد, اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور جہاں جہاں بھی یاسین صاحب سے متعلق آواز بلند ہوگی ان کے حق میں